اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھنے والے ہیں نورانی قاعدہ سبق نمبر 6 نمبر تختی ہم سیکھنے والے ہیں، اور وہ تمام الفاظ میں آپ کو قرآن مجید سے سکھانے والا ہوں۔ ایک لفظ ہم قاعدہ میں پڑھیں گے، وہی لفظ ہم قرآن مجید کی آیت میں اس کی پریکٹس کریں گے، پھر دوبارہ دوسرا لفظ اسی تختی میں ہم نے پڑھنا ہے، پھر دوبارہ ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کو کھول کر ہم نے وہ اس کی مشق کرنی ہے، اس کی ہجا کرنی ہے۔ اس طریقے سے آپ انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بآسانی سیکھ سکیں گے۔ آپ کی توجہ 2-3 منٹ کے لیے چاہیے، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ مختصر وقت میں آپ کو ملنے والا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب آپ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں تو اس کی تختی نمبر 6 میں آپ نے ابداً والی تختی پڑھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا پہلا لفظ ابداً ہے، تو جب ہم وہاں پڑھتے ہیں تو پھر ہم قرآن مجید کھول کے دوبارہ اس کی پریکٹس کسی نے نہیں کروائی اور نہ ہی ہم کرتے ہیں، اور ہم ڈرتے ہیں کہ نورانی قاعدے کے بعد پتہ نہیں قرآن مجید ہم تلاوت کر سکیں گے یا نہیں۔ تو دیکھیں، یہ لفظ ہے سورۃ البینہ کی آخری آیت ہے۔ اس کی ہجا میں کر لیتا ہوں، پھر میں آپ کو نورانی قاعدے میں یہ لفظ دکھاتا ہوں۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، اب، دال دو زبر دن، ابدن، وقفاً، یعنی جب ہم رکیں گے وقف کریں گے تو کس طرح ہوگا وقف؟ کیونکہ یہاں طا ہے، ہم نے رکنا ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے ابدا ابدا۔ یہاں سے آیت آ رہی ہے خالدین فیہا ابدا۔ یہ لفظ ہم نے سیکھ لیا۔ نورانی قاعدے میں چلتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں، پھر دوبارہ ہم نے قرآن مجید کی طرف آنا ہے۔ 4 سے 5 منٹ آپ توجہ دیں، انشاءاللہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ تلاوت کے بارے میں حل ہونے والا ہے۔ دیکھیں، یہ لفظ میں نے آپ کے سامنے کھول لیا ہے۔ نورانی قاعدے کا سبق نمبر 6 جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلا یہ لفظ ہم نے سیکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو پیچھے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس کو حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی میں ہجا کرتا ہوں۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، اب، دال دو زبر دن، ابدن ابداً۔ تو کہتے ہیں وقف، یہاں آگے وقف، یعنی قاری صاحب سمجھاتے ہیں کہ جب آپ رکیں گے تو یہاں وقف کریں گے، اور وقف کا طریقہ ہوگا ابدا ابدا۔ اور آپ کو پتہ نہیں چلتا قرآن مجید میں کس جگہ یہ لفظ ہے، اور جب ہم قرآن مجید میں پہنچیں گے تو کس طرح پڑھیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو دکھایا، دوبارہ اس کی پریکٹس مکمل کر کے ہم اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ لفظ سورۃ البینہ کا جو ابھی ہم نے جس کی پریکٹس کی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیسے وقف ہوگا، جس طرح ہم نے قاعدے میں سیکھا۔ یہاں وقف کر کے پھر ہم اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں۔ میں یہاں سے تلاوت کرتا ہوں۔ من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اس طرح وقف کا طریقہ ہوتا ہے جو ہم نے قاعدے میں سیکھا، ابدا۔ یہ لفظ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے، نورانی قاعدے میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ اب ہم جاتے ہیں اگلے لفظ کی طرف۔ دیکھیں، یہ لفظ نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے کھول لیا ہے۔ اس کی میں ہجا کرتا ہوں، پھر ہم قرآن مجید میں اس لفظ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ لفظ سنیں۔ حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احد، وقفاً۔ جب رکیں گے اس لفظ پر تو کس طرح رکنا ہوگا؟ احد احد۔ دوبارہ اس لفظ کی ہجا دیکھیں،
کیونکہ قاعدہ بھی سکھانا ہے، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو قاعدہ بھی آ جائے اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی آ جائے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر دو پیش، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر ہا زبر اح، دال دو پیش دن، احد، وقفاً احد۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ وقف کیا ہوتا ہے کر صاحب، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وقفاً کا مطلب اس لفظ پر جب ہم رکیں گے قرآن مجید میں، اور ابھی میں آپ کو قرآن مجید میں بھی لے چلتا ہوں، جب اس پر رکے تو کیا ہوا، آخری یہ دال کو ہم نے سکون دے دیا، ساکن کر دیا، اس کے پیش ختم کر دیے، کیا پڑھا، احد احد۔ اب آئیں قرآن مجید میں، دیکھیں یہ لفظ میں نے آپ کو سمجھانا ہے سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت میں، یعنی سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی پہلی آیت کے آخر میں یہ لفظ موجود ہے۔ ہم اس کی نورانی قاعدے میں ہجا کر کے آئے ہیں، اب یہاں دیکھیں اسی طرح رکنا ہوگا، وہاں ہم رکے احد، تو دیکھیں قل هو اللہ احد، قل هو واو کو لفظ اللہ کے ساتھ ملایا، ہو واللہ احد، احد، جب رکے احد احد، تو یہ لفظ بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب آتے ہیں اگلے لفظ کی طرف، دیکھیں یہ لفظ ہے آپ کے سامنے، ح زبر ح، سین زبر س، حس، دال زبر د، حسد، جب رکیں گے وقف کریں گے تو حسد حسد۔ اس لفظ کو دیکھتے ہیں ہم، دیکھیں یہ سورۃ الفلق کی آخری آیت کا آخری لفظ ہے، اس کی ہجا ہم نے قاعدے میں دیکھی حسد، تو یہاں بھی اسی طریقے سے ہجا جو ہے اس کی وقف کرنا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد، جب رکیں گے تو اذا حسد، یہ لفظ بھی آپ سمجھ گئے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، دیکھیں آج کے سبق کا یہ آخری لفظ ہم سیکھیں گے، اس کی ہجا دیکھیں، یہاں لکھا ہے ہر جگہ پڑھا نون، یعنی یہ جو نون کے بعد جو الف ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، صرف حمزہ پڑھیں گے اور نون پڑھیں گے، حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا، یعنی نون الف نہیں پڑھنا، یہاں انہوں نے لکھ دیا ہر جگہ پڑھا نون، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ نون کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ الف ہے اس کو نہیں پڑھنا، یہ ایک اشارہ ہے۔ انا کا معنی میں ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں انا یعنی میں، حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا، اس کا وقف بھی اسی طرح ہوگا سیم، انا، یہ بھی میں آپ کو سورۃ النازعات میں دکھاتا ہوں، دیکھیں سورۃ النازعات کی آیت نمبر 24 نمبر آیت میں یہ لفظ ہے جو میں نے ابھی آپ کو قاعدے میں دکھایا، جس کے نون کے بعد جو الف ہے اس کو نہیں پڑھنا ہوتا، تو اس کو جب ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے تو کس طرح پڑھنا ہے، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، فَقَالَ أَنَا، حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا، بہت سارے کیا پڑھتے ہیں فقال انا، یعنی نون کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، تو قاعدے میں ہم نے آپ کو سکھایا کہ نون کے بعد والا الف نہیں پڑھنا، فقال انا، حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا، انا ربکم الاعلی۔ آج کے اس سبق میں 4 لفظ کی میں نے پریکٹس کروائی ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے کہ وقف کس طرح ہوتا ہے، تو کل انشاءاللہ یہ تختی ہم نے ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے جس طرح ہم نورانی قاعدے میں سکھاتے ہیں۔ اس سبق کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں، اگر اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔